تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم چند لیکچر کے اندر اسم کی چند اقسام پڑھیں گے جنہیں اسماء مشتقات کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے اسماء ہیں جو فعل سے بنتے ہیں، جو کیا بنتے ہیں؟ فعل سے بنتے ہیں، باقاعدہ اخذ کیے جاتے ہیں، مشتق کیے جاتے ہیں، کسی چیز سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسماء ٹوٹل جو ہیں وہ 6 ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، یہ تقریباً 6 اقسام ہیں جنہیں اسماء مشتقات کہا جاتا ہے۔ تو بالترتیب ہم انشاءاللہ ان کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم فاعل کی طرف ہم آتے ہیں۔ اسم فاعل، فاعل لغوی معنی ہے کام کرنے والا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کام کرنے والا۔ اصطلاح میں فاعل کہا جاتا ہے ہر اس اسم مشتق کو کہ جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوتا ہو۔ ہر وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوتا ہو، جس سے فعل صادر ہوتا ہو، اس پر واقع نہ ہو فعل بلکہ اس سے صادر ہوتا ہو، ایسے اسم کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ ایسے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اذ قالت امرأۃ، اور جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے۔ تو اب دیکھیں قالت کہنے کا جو فعل ہے یہ کس سے صادر ہوا ہے؟ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی سے، عمران کی بیوی سے۔ اب تھوڑا سا آپ سمجھیں، ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور دوسرا ہوتا ہے سمپل فاعل۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ فاعل جو ہے اس سے پہلے عامل کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل سے پہلے عامل کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ ظاہر ہے فاعل جو ہے وہ فعل کا فاعل ہوتا ہے نا، فعل ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا، ایک کام پایا جائے گا تو اسی کام کرنے والا تب ہوگا۔ کام پایا ہی نہیں جا رہا ہے تو کام کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اسم فاعل سے پہلے ضروری نہیں ہے۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، جیسے یہی مثال ہم لے لیتے ہیں، یا قال نوح۔ اب دیکھیں نوح یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور قال قائل۔ اب یہ اسم فاعل ہے قائل۔ یا قائل سے بھی آسان سی مثال ہم لیتے ہیں، کاتب۔ اب کاتب اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نوح فاعل ہے، فاعل سے پہلے عامل جو کہ فعل ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فعل نہیں ہوگا تو پھر فاعل بھی نہیں کہلاتا ہے، جبکہ کاتب یہ اسم فاعل ہے، اس سے پہلے عامل کا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح جی فاعل جو ہے، دوسرا فرق، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل کے لیے مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسم فاعل کے لیے مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاعل سے پہلے عامل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ اسم فاعل سے پہلے عامل کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا،
فاعل جو ہے، فاعل یہ عامل نہیں بنتا ہے، فاعل عامل نہیں بنتا، جبکہ اسم فاعل عامل ہوتا ہے۔ فاعل معمول ہوتا ہے، فاعل نا، اس سے پہلے فعل جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو فاعل خود معمول ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل عامل ہوتا ہے۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب ہم جو ہے اس کا اسم فاعل کے بنانے کا طریقہ، اسم فاعل کے بنانے کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے اسم فاعل کا۔ کیسے بنائیں گے؟ ثلاثی مجرد سے ہمیشہ اسم فاعل فاعل کے وزن پر آئے گا۔ ثلاثی مجرد سے فاعل، فاعل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا اسے اسم فاعل کہا جائے گا، جیسے کاتب، ضارب، ناصر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قائم، ناظر، یہ تمام کے تمام جتنے بھی اسماء ہیں یہ ان کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فاعل کے وزن پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے یہ فعل مضارع کے وزن پر آئے گا۔ تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس میں۔ تھوڑی تبدیلی کس طرح ہوگی کہ فعل مضارع کے شروع میں جو حروف عطین آتے ہیں 4، یا، تا، حمزہ، نون، یہ حروف عطین آتے ہیں، تو ان حروف عطین کو ہٹا کر ان کی جگہ میم مضموم لگا دی جائے گی، میم مضموم لگا دی جائے گی۔ جیسے یکرم ہے نا، یکرم، یکرم ہے، اب یہ فعل مضارع ہے، اب اسی کے شروع میں یا آ گیا ہے تو اس یا کی جگہ ہم میم لگا دیں گے، مکرمن، 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 ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی گردان فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے یاد رکھنی۔ غیر ثلاثی مجرد سے کیا ہے؟ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، مکرم، مکرمان، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات، مفعل، مفعلان، مفعلون، مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات، غیر ثلاثی مجرد سے اس کی بن رہی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے اسم فاعل پڑھا ہے۔ سب سے پہلے اسم فاعل کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر اس کے بعد اسم فاعل اور فاعل میں فرق، ان میں کیا فرق ہے، اور تیسرے نمبر پر اسم فاعل کے بنانے کا طریقہ، چوتھے نمبر پر اسم فاعل کی گردان ثلاثی مجرد سے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، اور غیر ثلاثی مجرد سے مفعل، مفعلان، مفعلون، مفعلۃ، مفعلتان، مفعلات، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح۔ قرآن مجید کھولیں، اس کے اندر آپ چیک کریں کون سا فاعل ہے اور کون سا اسم فاعل، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ فاعل جو ہے، فاعل تھوڑا سا ایک اور فرق آپ سمجھ لیں، فاعل کا فاعل کے وزن پر آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب نوح، یہ تو فاعل کے وزن پر نہیں ہے نا، لیکن اسم فاعل کا ہمیشہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیر ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر۔ یہ بھی ایک قسم کا پہچاننے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔